اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گا ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. پورے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں اور ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو جلسے کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ صرف ان کو گولیاں ماری جاتی ہیں یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ طرز عمل کسی لحاظ سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, اور جو سلوک میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی. دیر آیت درست آیت. ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹرونشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے, اس لحاظ سے خوش آئند ہے. لیکن اس تاریخ دھبے کو بھی دھونا پڑے گا اور ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا بھی دینی پڑے گی. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. دیکھیں اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے, آئینی ادارہ ہے, ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں, جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں, ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اگر کمزوری دکھائیں گے, وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے, پارشل ہو جائیں گے, وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے, تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی, ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا. آپ مجھے بتائیں, الیکشن کمیشن نے 30 اگست کو ان دی پریزنس آف میڈیا, ان دی پریزنس آف آور ایڈوکیٹس یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا. آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے, لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا. اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے, میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی, عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے, پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. چاروں صوبوں میں جی بی, گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے, یہ قابل افسوس ہے. اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام, افراتفری, انتشار, بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے, وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور شاید وہ ہم جو عوام کو, جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے, شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے. اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ, اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے, تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے. لہٰذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا, وہ آپ کا آئین ہے. لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے. بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں. بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام. اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو, کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو, عدالتیں آزاد ہوں, اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں. یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنوں میں, آئین صحیح معنوں میں, بنیادی حقوق صحیح معنوں میں معطل ہو چکے ہیں. آج بھی ریاستی ادارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے, اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے, کبھی ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے, کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے
استحकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और किंग्स पार्टी में पहुंचाया जाता है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है। तमाम रियासती इदारे इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं वो उनकी इन हरकतों की वजह से डिस्क्रेडिट हुए हैं। लिहाजा उनको भी चाहिए वो रिकंसिडर करें, क्योंकि आज आपका जो वोटर है 50% से ज्यादा वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और नौजवानों को के नजरियात को डंडे के छोटे तब्दील नहीं कर सकते। आपने दिन पहले लंच यूनिवर्सिटी में सवाल और जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अवाम को शऊर हासिल है, आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। इस मुल्क की आवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट करें, ताकि वो उनको ओनरशिप फील कर सकें, और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो जिम्मेदार होगी, ताकि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। कौन होगा जो इस बददिली के माहौल में, इस रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, इस बुनियादी हुकूक की मुअत्तली में कौन अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कौन ओवरसीज अपने पैसे यहां लेकर आएगा, कैसे आपकी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी अगर वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया गया। और हमें खतरा है इस बात का। एक बात आपको बता दें, पीटीआई ने अपनी पूरी हुकूमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब